آپ نے اپنوں کو، بیگانوں کو، گالیاں دینے والوں کو بھی اپنے سینے سے لگایا، محبت کے ساتھ کلام کیا۔ اگر کسی نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کرنے والا شخص پڑھے گا تو طائف کا واقعہ پڑھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ملائکہ جو ہر طرح کے غصے سے پاک ہوتے ہیں، وہ ملائکہ بھی زمین پر آ کر، طائف کی وادی پر آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ان طائف والوں نے جو آپ پر ظلم و ستم کیے ہیں، ہمیں حکم دیجئے ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان رگڑ کر پیس دیں۔ لیکن میرے آقا، وہ رحمت للعالمین رسول، وہ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صحابہ، ملائکہ تم ان کو پکڑ کر 2 پہاڑوں کے درمیان ریزہ ریزہ کر دو، بلکہ میرے آقا رحمت للعالمین رسول نے فرمایا، ملائکہ چلے جاؤ، اگر آج انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، میرے جسم سے خون نکالا ہے، تو کوئی بات نہیں، میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے خاندان اسلام لائیں گے۔ انہوں نے اپنا اخلاق پیش کیا ہے، تلوار، گن اور بندوق پیش نہیں کی، اظہار پیش کیا ہے، محبت پیش کی ہے، اپنا خلق پیش کیا ہے، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایسا خلق پیش کیا، کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، جب آپ ایمان لاتے ہیں، کعبے کے سین کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، اسلام لانے پر، نبی پاک کی غلامی اختیار کرنے پر اتنا ظلم و ستم کیا جاتا ہے، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر محبت بن کر، جذبہ اثار لے کر بدلہ لینے کی نہیں سوچتے، بلکہ اگر خیال آتا ہے، اپنی ماں سے اگر کسی فرد کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ فلاں کافر قتل ہوا کہ نہیں ہوا، اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، بتائیے میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اس محبت سے اسلام پھیلے گا۔ آج اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ محبت کی ضرورت ہے، وہ اثار کی ضرورت ہے، وہ معافی کی ضرورت ہے، لیکن آج مسلمان ان جذبوں سے محروم ہو چکا ہے، ہمارے اندر محبت کا جذبہ مفقود ہو چکا ہے، اثار کا جذبہ رخصت ہو چکا ہے، مسلمان بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ آج مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، مسلمان بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے، حالانکہ یہ ساری باتیں جہالت کی باتیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کو تربیت دی، اہل بیت کو تربیت دی، ائمہ کرام کو تربیت دی، اور خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم بھول چکے ہیں۔ آپ جو شریعت لے کر آئے، جو اپنی ذات کے حوالے سے اس امت کے لیے پیغام لے کر آئے، امت یہ نبی پاک کا لایا ہوا پیغام بھول چکی ہے۔ وہ نبی جو ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا تھا، آج وہی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو بھول کر آپس میں نفرت کرنا شروع کر دی ہے۔ نفرت نہیں، محبت چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت۔ اور ہمارا محبت کا رشتہ یہ ہمارا ذاتی رشتہ نہیں، یہ رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا رشتہ ہے۔ اگر کوئی رشتے کو برقرار رکھتا ہے تو وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہے۔ آج جو مسجدوں کے اندر خون بہایا جا رہا ہے، یہ ہماری غلط حکمت عملی ہے۔ ہمیں اس حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی تاکہ
معاشرے کے افراد کو اس طرح گاجر مولی کی طرح نہ کاٹا جائے، عزتوں کو اس طرح پائمال نہ کیا جائے۔ ایک فرد واحد کی غلطی پورے معاشرے کو سہنا پڑتی ہے، پوری رعایا کو سہنا پڑتی ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ آپس میں حکمت عملی کے ساتھ، آسن طریقے کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے تاکہ معاشرے کے اندر سے اضطراب اور افتراق اور یہ ظلم و ستم کی جو فضا ہے یہ دور ہو سکے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کی یہ گفتگو، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو پیکر محبت ہے، پیکر عشق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کشتہ بن چکے ہیں۔ خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر کو دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کی محبت میں جل کر راکھ ہو چکے ہیں، کشتہ بن چکے ہیں، اور خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر کسی نے چلتی پھرتی لاش دیکھنی ہو تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لیا کرے، وہ ابو بکر کو دیکھ لیا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کشتہ بن چکے تھے، امت کے ساتھ اتنے رحیم بن چکے تھے، اتنا کرم کرنے والے بن چکے تھے کہ امت کی خدمت کرتے رہے۔ 2.5 سال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسند خلافت پر رہے، اور ایک حبشی غلام، ایک چادر اور ایک مسلح، یہ 2.5 سال میں آپ کی ساری جائیداد، اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، بیٹی یہ میرے پاس بیت المال کی 2 چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو یہ 2 چیزیں بیت المال کے خزانے میں جمع کر دی جائیں۔ اگر بیت المال سے میں کچھ وظیفہ لیتا رہا ہوں تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میری جائیداد کا وہ ٹکڑا، وہ بھاگ جو موجود ہے اس کو بیچ کر جتنا عرصہ میں بیت المال سے وظیفہ لیتا رہا ہوں وہ وظیفہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ ابو بکر یہ نہیں چاہتا کہ کل رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور یہ کہا جائے کہ ابو بکر امت کی خدمت میں وظیفہ لیتا رہا ہے۔ ابو بکر یہ بات لے کر اپنے آقا کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہونا چاہتا، وہ وظیفہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ اگر آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کے حوالے سے حکومت کی جائے تو یہ ملک جو غربت کا، ذلت و مسکنت کا ڈیرہ جہاں بن چکا ہے، یہ ملک فعال ہو سکتا ہے، بہترین ہو سکتا ہے۔ اس ملک کے اندر بہت سارے ریسورسز موجود ہیں، لیکن جو بھی یہاں حکومت کرنے والا آیا ہے وہ اس ملک کے ساتھ، اس مخلوق کے ساتھ وہ اخلاص والا معاملہ نہیں رکھتا۔ ہر کسی نے اپنے پیٹ کے بارے میں سوچا ہے، مال لیتے ہیں بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں، مال لیتے ہیں دوسروں کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پاکستان اور پاکستان کی عوام کا مال لے کر وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر عیاشیاں کرتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص ہیں تو انہیں چاہیے جس طرح پاکستان کی عوام رہتی ہے اس طرح وہاں کے حکمران بھی رہیں۔ اگر یہ قوم بھوکی سوتی ہے تو حکمرانوں کو بھی بھوکا سونا چاہیے، تب جا کر مساوات ہوگی۔ اگر بات ذہن میں نہ آئے یہ کس طرح ممکن ہے تو آؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے گا تو کل قیامت کے روز عمر اس کا جواب دہ ہوگا، اس کا جواب دہ ہوگا۔ اگر سیدنا عمر کی غلامی کریں گے، سیدنا ابو بکر کی غلامی کریں گے تو پھر نام ہوگا، ورنہ چوروں کی طرح بھاگنا پڑے گا۔ اس ملک سے چوروں کی طرح راتوں رات بھاگ جائیں گے۔ اگر عزت کی زندگی گزارنی ہے، عزت کی موت حاصل کرنی ہے تو سیدنا ابو بکر کے غلام بن جاؤ، سیدنا عمر کے غلام